وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى خصوصا على أفضلهم وخاتم النبيين محمد الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق نحن نرزقهم وإياكم إن قتلهم كان خطأ كبيرا. صدق الله العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم ألهمني رشدي وأعذني من شرور نفسي. آمين یا رب العالمین. یہ سورہ بنی اسرائیل کا چوتھا رکوع ہے اور یہیں سے ہم مطالعے کا آغاز کریں گے، لیکن ربط مضمون کے لیے ذہن میں رکھ لیجئے کہ کل جو تیسرا رکوع ہم نے پڑھا تھا وہاں سے ایک خاص مضمون شروع ہوا. اسلامی معاشرے کی بنیادیں کیا ہیں، اس کے اصول کیا ہیں، ان میں کن ویلیوز کو پروموٹ کرنا ہے، کون سی چیزیں ہیں، کون سی برائیاں ہیں، کون سے منکرات ہیں جو بالکل جن کو ایکسیپٹ کیا ہی نہیں جا سکتا اور ان کو جڑ سے اکھاڑ کر پھینکنا مطلوب ہے. گویا اسلامی ریاست کا یہ مطلب نہیں ہے کہ صرف لوگ نماز پڑھ رہے ہیں، صرف جو ہے وہ زکوٰۃ دے رہے ہیں. یہ ایک پورا سسٹم ہے، یہ اللہ کا دیا ہوا نظام ہے. اس کے اندر جو ہے مائل سٹون سب سے پہلی بات یہ ہے کہ توحید. وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ. توحید سے متصادم کوئی بات بھی جو ہوگی اس کو اسلامی معاشرے میں برداشت نہیں کیا جا سکتا، اور جو بھی مسلمان حکمران ہیں یہ ان کی ذمہ داری ہے کہ معاشرے کو شرک سے پاک کریں. یہ نہیں ہے کہ ہر شخص جو ہے وہ اپنی اپنی ڈفلی، اپنا اپنا راگ اور دین کا حلیہ بگاڑے اور مشرکانہ جو ہے اوہام اور عقائد کو اسلامی معاشرے کے اندر پھیلائے. اس کی اجازت نہیں ہو سکتی. جب اللہ کا دین قائم ہو، توحید اصل الاصول ہے. چنانچہ ان دو رکوعوں کا آغاز بھی توحید کے ذکر سے ہوا اور اختتام بھی توحید کے ذکر پر ہوا. اول و آخر توحید. اس کے بعد ہے معاشرت کی اصل بنیاد والدین کے ساتھ حسن سلوک، والدین کا احترام، خاص طور پر جب وہ بڑھاپے کی عمر کو پہنچ جائیں. انہیں بوجھ سمجھنے کی بجائے ان کو اپنے لیے برکت، باعث برکت کہ وہ دعائیں جو ہیں وہ آپ نے ان سے لینی ہیں، یہ ایک ماحول ہونا چاہیے. اس کے بعد پھر دوسرے لوگ، رشتہ داروں کے حقوق ہیں، پھر مساکین جو کمزور طبقات ہیں ان کا خیال رکھنا ہے. مانگنے والے جو ہیں ان کا بھی ایک درجے میں حق ہے. کسی وقت اگر تمہارے پاس نہیں ہے ان کے لیے کچھ دینے کو تو نرمی سے معذرت کر لو، جھڑکو مت. یہ ہیں جو نارمز بتائے جا رہے ہیں معاشرے کے. معاشرے کا رخ یہ ہونا چاہیے. اور پھر یہ بھی ہے کہ اگرچہ حلال جائز سے، حلال طریقوں سے مال کمانے کی رکاوٹ نہیں ہے اور اس پر استعمال کی بھی رکاوٹ نہیں ہے، لیکن بہرحال اسراف اور تبذیر، ضرورت سے زیادہ خرچ کرنا یہ بھی پسندیدہ نہیں ہے. میانہ روی ہونی چاہیے. اور تبذیر تو ہے ہی شیطانی عمل. اور تبذیر ہم پڑھ چکے ہیں کیا ہے، کہ بغیر کسی حقیقی ضرورت کے، صرف نام و نمود کے لیے، اپنا مقام اونچا لوگوں کو دکھانے کے لیے، اسٹیٹس کے اظہار کے لیے لاکھوں روپے جو ہم کروڑوں لگا دیتے ہیں، یہ تبذیر ہے. ایک دعوت جو ہے شادی کی، ولیمے کی، اور اس کے اوپر جو ہے وہ کروڑوں کا خرچ ہو، اور ظاہر بات ہے کہ اس میں پھر ڈیکوریشن پر کتنا خرچ ہوگا. یہ تبذیر. ویسے تو کہنے کو انسان کا حق ہے کہ میرا مال ہے، میں نے کمایا، جائز طریقے سے کمایا ہے، لیکن نہیں، یہ شیطانی عمل ہے. اس لیے کہ اس کے ذریعے محروم طبقات میں شدید محرومی پیدا ہوتی ہے اور شدید رد عمل پیدا ہوتا ہے ان لوگوں کے خلاف کہ جو اس طریقے سے مظاہرہ کرتے ہیں اپنی دولت کے اظہار کا. لہذا تبذیر کو برداشت نہیں کیا جائے گا اسلامی معاشرے میں. سمجھ لیجئے، یہ ہے اسلامی معاشرے کا مطلب. صرف نماز روزہ نہیں ہے، ہر لیول پر آپ کو انہوں نے ویلیوز دے دی ہے. اب آگے ہم چل رہے ہیں. وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلَاقٍ. اور اپنی اولاد کو قتل مت کرو مفلسی کے خوف سے. نحن نرزقهم وإياكم. ہم ہی ہیں کہ جو رزق دیتے ہیں ان کو بھی اور تمہارے رازق بھی ہم ہیں.
کہ تمہیں غلط فہمی ہے کہ تم اپنے اور اپنی اولاد کے رازق ہو، رزق دینے والا وہ ہے۔ یہ ایمان کے منافی ہے اصل میں یہ سوچ۔ مفلسی کے ڈر سے اولاد کو قتل کرنا یہ اس زمانے میں عام تھا۔ ہمارے ہاں اس کی شکل کیا ہے؟ ایبورشن کرواتے جاؤ۔ اگرچہ جو منع حمل تدابیر ہیں، کنٹراسیپٹیو میئرز ہیں، وہ حرام نہیں ہیں، لیکن اگر وہ بھی مفلسی کے اندیشے سے ہیں تو بہرحال ایمان کا جو ایک لیول ہے وہ کم ہے۔ اللہ پر توکل اور اس پہ جو ہے وہ رزق دینے والا ہے، وہ چیزوں میں برکت ڈالنے والا ہے۔ تو یہ سوچ جو ہے بنیادی طور پر غلط ہے، جو آج کی سوچ ہے، اور ساری کیلکولیشن ہوتی ہے، سارے فساد کی جڑ ہمارے سب بھی جو کیلکولیشن بھی دنیاوی اعتبار سے ہوتی ہے اور مادی اصولوں پر ہوتی ہے، اس کے مطابق آج پاکستان کا سب سے بڑا مسئلہ جو ہے وہ بڑھتی ہوئی آبادی ہے۔ جو بھی بڑے سے بڑا دانشور بوجھ بھجکڑ اٹھے گا وہ یہی کہے گا۔ تو اب ایک ڈائمنشن وہ ہے جو اسلام بتا رہا ہے، رزق دینے والا اللہ ہے، وسائل رزق وہ پیدا کرے گا، اور جب تم اللہ کی ناشکری کرو گے تو سب کچھ ہوتے ہوئے بھی تم مفلس ہو، تمہاری آبادی بہت بڑا حصہ جو ہے وہ پاورٹی لائن سے نیچے جا رہا ہے۔ بھوک اور خوف کا عذاب اللہ مسلط کرتا ہے جب دین سے بے وفائی کرتے۔ یہ ڈائمنشن ہمارے سامنے ہے ہی نہیں۔ تو اسلام کے اندر اصول کچھ اور ہیں، یہ اللہ کا نظام ہے۔ نحن نرزقهم وإياكم ان قتلهم كان خطئا كبيرا، ان کا قتل جو ہے یہ بہت بڑی خطا ہے۔ ایبورشن بھی جو ہے یہ قتل، اسی طرح سے قتل اولاد ہی کی ایک شکل ہے۔ ولا تقربوا الزنا، اور زنا کے قریب تک مت پھٹکو، انه كان فاحشا، یہ نہایت بے حیائی کا کام ہے، وساء سبیلا، اور بہت برا راستہ ہے۔ دیکھیے الفاظ یہ نہیں ہے کہ زنا مت کرو، زنا کے قریب تک مت پھٹکو۔ زنا کی طرف لے جانے والے جو داعیات ہیں، جو اسباب ہیں جن سے انسان جو ہے وہ اس رخ پر جاتا ہے، ان سب کے دروازے دور دور بند کرنے ہیں۔ اسی لیے اسلام میں پردے کی تعلیمات ہیں، اسی لیے اسلام میں سیگریگیشن ہے، مکس سوسائٹی، مخلوط معاشرت کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ وہ اسلام جو محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے ہیں، اس سے کوئی تعلق نہیں۔ یہ ساری چیزیں کیوں ہیں؟ تاکہ عفت اور عصمت کا ماحول ہو، اور ان چیزوں پر پابندی جو ہے معاشرے کے لیول پر یہ اسلامی ریاست کا کام ہے۔ گھروں کے اندر جو کچھ ہوتا ہے وہ افراد ذمہ دار ہیں، لیکن معاشرے کے اندر اس قسم کی چیزوں کا پھیلنا اسلامی ریاست ہو ناممکن۔ تو اس وقت ہمارے ہاں بے حیائی اور عریانی اور فحاشی کا ایک سیلاب چلا آ رہا ہے، اور ہم نے اپنے سارے گیٹس کھول دیے ہیں، اور یہ جو ہے اس کا تو کوئی امکان ہی نہیں ہے کہ اسلامی معاشرے میں اس کی کوئی بھی کسی بھی درجے میں کوئی گنجائش ہو۔ انہ کان فاحشۃ وساء سبیلا، یہ بہت بے حیائی کا کام ہے اور بہت برا راستہ ہے۔ ولا تقتلوا النفس التي حرم اللہ الا بالحق، اور نہ قتل کرو کسی جان کو جسے اللہ نے محترم ٹھہرایا ہے۔ ناحق قتل جو ہے، ایک ہے الا بالحق، حق کے ساتھ، وہ اسلامی ریاست کا کام ہے۔ قاتل کی سزا قتل ہو سکتی ہے، اگرچہ اس کے اندر بھی آپشن دے دی گئی کہ مقتول کے ورثاء اگر دیت پر راضی ہو جائیں یا ویسے معاف کر دیں تو اس کی معافی ہو جائے گی، لیکن بہرحال اگر وہ کہیں گے، مطالبہ کریں گے، تو قاتل کو بھی جان کے بدلے جان اس کو قتل کیا جائے گا۔ شادی شدہ زانی کی سزا رجم ہے اسلام میں، مرتد کی سزا جو ہے وہ قتل ہے۔ تو جو بھی جائز شکلیں ہیں وہ تو ہیں اپنی جگہ، لیکن اس کا تعلق ریاست سے ہے۔ کسی انسان کو حق نہیں ہے کہ دوسرے کو قتل کرے۔ ومن قتل مظلوما، اور جسے قتل کر دیا گیا مظلومیت کے ساتھ، ظالمانہ انداز سے، فقط جعلنا لولیہ سلطانا، تو ہم نے اس کے ولی کو یعنی ان کے وارثوں کو اختیار دیا ہے، فلا یسرف فی القتل، تو وہ بھی قتل میں حد سے زیادہ نہ بڑھیں۔ ایک تو اختیار دیا ہے کہ تم اس کی جان لے سکتے ہو، یہ قاتل حاضر ہے۔ اسلامی ریاست کا کام کیا ہے؟ قاتل کو پکڑے، مجرم کو پکڑے۔ اب اس کے بعد جو مقتول کے ورثاء کا سارا اختیار ہے، چاہیں تو اس کی جان لے لیں، اس کو بھی جو ہے وہ قتل کر دیا جائے، اور اس کے اندر بھی یہ نہیں ہے کہ تڑپا کر اذیت دے کر قتل کریں۔ فلا یسرف فی القتل، تم نے ان کی جان لینی ہے، جو معروف طریقہ ہے اس طریقے سے جان لی جائے گی۔ یہ طریقہ جو ہے کہ اذیت دے کر تڑپا کر مارنا، اس کا حق تمہیں نہیں ہے۔ اور دوسرے یہ کہ معاف بھی کر سکتے ہیں۔ انہ کان منصورا، بے شک جو مقتول کے ورثاء ہیں ان کی مدد کی جاتی ہے۔ ریاست کی مدد یہ ہے کہ وہ قاتل کو پکڑ کے ان کے حوالے کرے، اور پھر جیسے مقتول کے ورثاء چاہیں وہ سلوک اس کے ساتھ ہوگا۔
وہ ٹوٹلی معاف بھی کر سکتے ہیں اور کچھ لے دے کر بھی بارگین بھی ہو سکتا ہے، یہ گنجائشیں ہیں۔ وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ، اور دیکھو یتیم کے مال کے قریب مت پھٹکنا مگر اسی طریقے سے جو بہترین ہو، جس میں اس کی حق تلفی نہ ہوتی ہو۔ یہ یتیم کے حقوق کا خیال رکھنا یہ بھی پرائرٹیز میں سے ہے اسلامی معاشرے کی اور اسلامی ریاست کی۔ حتیٰ یبلغ اشدہ، یہاں تک کہ وہ اپنی میچیورٹی کو پہنچ جائے، جوانی کو پہنچ جائے۔ وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ، اور عہد کی پاسداری کیا کرو۔ ان العہد کان مسئولا، بے شک عہد کے بارے میں باز پرس ہوگی۔ یہ سب کے سب جو بڑے بڑے عہدے ہوتے ہیں یہ عہد کی بنیاد پر ہوتے ہیں، حلف اٹھائے جاتے ہیں کہ ہم اس کام کو ذمہ داری سے کریں گے، سرکاری مناسب اس کو اس لیول پر پہنچایا جائے۔ یہ نہیں ہے کہ میرا اور ایک دوست کا عہد ہو گیا ہے، یہ ہر لیول پر ہے، حکومتی سطح پر بھی ہے۔ وَأَوْفُوا الْكَيْلَ إِذَا كِلْتُمْ، اور پورا بھر دیا کرو پیمانے کو جب تم ناپ کر دینے لگو۔ وَزِنُوا بِالْقِسْطَاسِ الْمُسْتَقِيمِ، اور تولو تو پھر سیدھی ترازو کے ساتھ، سیدھی ڈنڈی کے ساتھ، یہ ہے کہ جس کو مینٹین کرنا ہوگا۔ وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا، یہی روش بہتر بھی ہے اور انجام کار کے اعتبار سے بھی عمدہ ہے۔ وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ، اور ان چیزوں کے پیچھے مت پڑا کرو جن کے پاس تمہارے پاس ٹھوس علم نہیں ہے، جن کے حوالے سے سنی سنائی بات کو آگے بیان کرنا اسلامی معاشرے میں اس کی اجازت نہیں ہے۔ بغیر تحقیق کے کوئی بات آگے بیان کرنا اس کی اجازت نہیں ہے۔ آج جو آزادی ہے نا، میڈیا جو مرضی کرے، جو چاہے کرے، جس کے ایجنڈے پہ چاہے چلے، جو چاہے فتنہ اٹھائے۔ ہیں ہم اسلامی ملک، ملت اسلامیہ پاکستان، لیکن کوئی ایک بھی ان میں سے قدر ہے جس کا ہم نے خیال رکھا ہو؟ اسلامی معاشرے میں اس کی گنجائش نہیں ہے۔ فرمایا کہ جس نے بغیر تحقیق کیے کوئی بات آگے بیان کر دی وہی اصل میں جھوٹا ہے۔ کفا بالمرء کذبا ان یحدث بکل ما سمع، سنی سنائی بات آگے بیان کر دے۔ اسی طریقے سے اسلامی معاشرے میں یہ جنسی جرائم جو ہیں ان کی اشاعت، اس کی بھی اجازت نہیں ہے، اس لیے کہ اس سے بھی حوصلہ افزائی ہوتی ہے۔ اور یہ آپ کے علم میں ہے کہ اس میں انسانی نفسیات ہے، انسانی نفسیات کا سب سے بڑھ کر واقف تو وہ ہے، اور اس جگہ جو قانون دیا ہے وہ ہے اصل میں ہمارے لیے اس میں خیر اور بہتری۔ ان السمع والبصر والفؤاد، بے تحقیق باتوں کی بات ہو رہی تھی، اس میں بھی آ جائے گا جھوٹی گواہی دے دینا، غلط تہمت لگا دینا، اور بغیر کسی بنیاد پہ کسی کے خلاف جو ہے وہ غلط مقدمات قائم کر لینا، جبکہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں سماعت دی ہے۔ ان السمع والبصر والفؤاد، بے شک تمہاری سماعت ہے، بصارت ہے اور فؤاد ہے، تمہیں دل اور عقل عطا کیے ہیں۔ کل اولئک کان عنہ مسئولا، ان میں سے ہر ایک کے بارے میں پوچھ گچھ ہو کر رہے گی۔ ولا تمشی فی الارض مرحا، اور زمین میں اکڑ کر مت چلا کرو۔ انک لن تخرق الارض، تم زمین کو پھاڑ نہیں سکتے، کتنا ہی ایڑیاں مار مار کے جو ہے وہ چلو، زمین کو پھاڑ نہیں سکتے۔ ولن تبلغ الجبال طولا، اور کتنا ہی اونچا ترہ بنانے کی کوشش کرو، پہاڑوں کی بلندی کو نہیں چھو سکتے۔ کل ذالک کان سیئہ عند ربک مکروہا، ان ساری باتوں کی جو برائی کا پہلو ہے وہ تمہارے رب کے نزدیک انتہائی ناپسندیدہ ہے۔ اپیلنگ بات کیا ہے؟ جن چیزوں سے روکا گیا وہ اصل میں تمہارے رب کو پسند ہی نہیں ہے، تمہارے ویسے بھی فائدے میں نہیں ہے، اور ایک بات یہ نوٹ کرو کہ رب کو پسند نہیں ہے، کرو گے تو اس کو ناراض کرو گے اگر اس کی خلاف ورزی کرو گے۔ ذالک مما اوحی الیک ربک من الحکمہ، اے نبی یہ ہے وہ حکمت کی باتیں جو ہم نے وحی کی ہیں آپ کی جانب۔ ولا تجعل مع اللہ الہا آخر، اور اللہ کے ساتھ کسی اور کو شریک مت ٹھہرانا۔ یہ آخر میں پھر شرک کی مذمت کی بات آ رہی ہے کہ کسی قسم کا شرک جو ہے وہ معاشرے میں وہ برداشت نہیں کیا جا سکتا۔ فتلقى فی جہنم ملوما مدحورا، تو پھر تم جھونک دیے جاؤ گے جہنم کے اندر الزام کھا کر اور دھکے دیے جا کر۔ افاصفاکم ربکم بالبنین، تمہیں تو چن کر دیے تمہارے رب نے بیٹے، واتخذ من الملائکۃ اناسا، اور اپنے لیے فرشتوں میں سے کسی کو بیٹیاں بنا لیا۔ یہ ان پر طنز ہے، مشرکین عرب ان کا جو تصور تھا کہ فرشتے اللہ کی بیٹیاں ہیں، جبکہ خود ان کے ہاں اگر بیٹی ہو جائے تو باقاعدہ سوگ کی کیفیت ہو جاتی تھی ان پر۔ ہاں بیٹے جو ہیں وہ ایک سمبل رسپیکٹ، وہ جو ہے عظمت کا سمبل ہے، عزت کا سمبل ہے،
تو ٹھیک، تمہارے لیے تو اللہ تمہیں بیٹے دے اور تم نے اللہ کو الاٹ کی ہیں بیٹیاں. انکم لتقولون قولا عظیما، یقیناً تم نے بڑی بھاری بات کہی ہے، بڑی سنگین بات ہے جو تمہاری زبانوں سے نکل رہی ہے. وَلَقَدْ صَرَّفْنَا فِي هَذَا الْقُرْآنِ لِيَذَّكَّرُوا. یہاں پر یہ 2 رکوع مکمل ہوئی ہیں، اب ہم آگے چل رہے ہیں. فرمایا کہ ہم نے اس قرآن میں گوناگوں اسلوبوں سے، اسالیب سے ہر بات کو واضح کیا ہے، لِيَذَّكَّرُوا، تاکہ وہ سمجھیں، نصیحت حاصل کریں. آپ دیکھ رہے ہیں کہ ایک بات کو ریپیٹ کیا جاتا ہے لیکن اسلوب اور پیرایا بیان مختلف ہو رہا ہے. مضامین آ رہے ہیں، ریپیٹڈلی آ رہے ہیں، لیکن الفاظ نئے ہیں، اسلوب مختلف ہے، پیرایا بیان مختلف ہے. ایک پھول کا مضمون ہو تو 100 رنگ سے باندھو، وہ کیفیت ہے، تاکہ ہر مزاج کا آدمی جو ہے اس تک ابلاغ ہو جائے، پہنچ جائے، کوئی بھی اس کو سمجھنے سے محروم نہ رہے. وما يزيدهم الا نفورا، لیکن نہیں اضافہ ہو رہا ان کے اندر مگر نفرت کا، وہ اور زیادہ بدکتے ہیں جتنا آپ انہیں سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں. قل لو كان معه آلهة، اے نبی ان سے کہیے کہ اگر ہوتے اللہ کے ساتھ کوئی اور بھی حاکم، کوئی اور بھی با اختیار ہستیاں کائنات میں ہوتی، کما یقولون، جیسے کہ یہ لوگ کہتے ہیں، اذا لابتغوا الى ذی العرش سبیلا، تو جو دوسرے با اختیار لوگ ہیں، ہستیاں ہیں اس کائنات کے اندر، کچھ اور بھی خدا ہیں، چھوٹے خدا ہیں، تو وہ تو پھر عرش والے پر ضرور چڑھائی کرتے. اگر اقتدار جو ہے منقسم ہوتا، اختیار رکھنے والے اس کائنات میں ایک سے زیادہ ہوتے، تو اقتدار کی رسہ کشی ہوتی، کھینچ تان ہوتی، پھر ایک دوسرے پر چڑھائی کی بھی کوشش ہوتی. سبحانہ وتعالی عما یقولون، وہ پاک ہے ان باتوں سے اور بہت بلند و برتر ہے جو یہ باتیں کہتے ہیں. علوا کبیرا، بہت بلند ہے، بے انتہا. تسبح له السماوات السبع والارض ومن فیہن، اسی کی تسبیح کرتے ہیں وہ ہر وہ چیز کے جو 7 آسمانوں میں ہے اور جو زمین میں ہے. 7 آسمان اور زمین اور جو کچھ ان میں ہے سب اللہ کی تسبیح میں لگے ہوئے ہیں. وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ، کوئی شے ایسی نہیں ہے کہ جو اللہ کی حمد کے ساتھ اس کی تسبیح بیان نہ کر رہی ہے پوری کائنات میں. وَلَٰكِن لَّا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ، لیکن تم ان کی تسبیح کو سمجھ نہیں سکتے. اس کا ایک بالکل امکان ہے کہ ہر شے کو اللہ نے قوت گویائی دی ہے اور وہ اپنے اپنے انداز سے اللہ کی تسبیح اور تحمید میں مشغول ہے. وہ ہمیں سمجھ میں نہیں آ رہا لیکن وہ اپنی جگہ ہے. انہ کان حلیما غفورا، بے شک اللہ تحمل والا ہے، بخشنے والا. وَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ، اور اے نبی جب آپ قرآن پڑھ کر سناتے ہیں، جعلنا بینک وبین الذین لا یؤمنون بالآخرہ، تو ہم آپ کے اور ان لوگوں کے درمیان کے جو آخرت کو نہیں مانتے یا ماننا نہیں چاہتے آخرت کو، ضدی ہیں جو لوگ، حجابا مستورا، ہم آپ کے اور ان کے درمیان ایک مخفی پردہ حائل کر دیتے ہیں. وجعلنا علی قلوبہم اکنۃ ان یفقہوا، اور ہم ان کے دلوں پر پردہ ڈال دیتے ہیں، حجاب ڈال دیتے ہیں کہ اب اس کو سمجھ ہی نہ سکیں. وفی آذانہم وقرا، اور ان کے کانوں میں بوجھ. وَإِذَا ذَكَرْتَ رَبَّكَ فِي الْقُرْآنِ وَحْدَهُ، اور جب آپ قرآن مجید میں ذکر کرتے ہیں اپنے رب کا، اس کی توحید کے ساتھ، ایک اللہ کا ذکر جب کرتے ہیں، وَلَّوْا عَلَىٰ أَدْبَارِهِمْ نُفُورًا، تو وہ نفرت کے ساتھ پیٹھ پھیر کر بھاگتے ہیں. یہ اصل میں جو لوگ ضدی ہیں، ڈھیٹ ہیں، ان کے بارے میں فرمایا گیا کہ اب اللہ نے ان کے دلوں کے اور درمیان پردے حائل کر دی ہیں، اب وہ کچھ سمجھ نہیں سکتے. نحن اعلم بما يستمعون به، اے نبی ہم خوب جانتے ہیں کہ کس لیے وہ سنتے ہیں کان لگا کر. اذ يستمعون الیک، کس غرض سے سنتے ہیں، کیا ان کا مقصد ہے، جبکہ وہ آپ کی طرف کان لگا کر جو ہے سن رہے ہوتے ہیں، بظاہر بڑی توجہ سے آپ کی بات سنتے ہیں. وَإِذْ هُمْ نَجْوَىٰ، اور جب وہ آپس میں پھر بعد میں خفیہ طور پر سرگوشی کرتے ہیں، سازشیں کرتے ہیں آپ کے خلاف. اذ یقول الظالمون ان تتبعون الا رجلا مسحورا، اور کہتے یہ ہیں یہ ظالم کہ تم پیروی نہیں کر رہے، عوام سے یہ کہتے ہیں کہ تم پیروی نہیں کر رہے مگر ایک ایسے شخص کی کہ جو سحر زدہ ہے، جس پر جادو کا اثر ہے، جو مجنون ہے، معاذ اللہ. چنانچہ یہ سرداران قریش تھے جو اصل میں جاتے تھے اور بظاہر بہت دھیان سے حضور کی بات سن رہے ہیں، لیکن اصل مقصد یہ ہوتا تھا اپنے عوام کو بیوقوف بنانا کہ ہم نے سن لیا، کچھ کوئی حقیقت نہیں ہے اور یہ ایک سحر زدہ شخص ہے، ہاں اس کے کلام میں جادو کی تاثیر ہے، بس یہ ہے جس کی وجہ سے تم اس کی طرف لپکتے ہو. یہ ہے جو ان کا کردار تھا سرداران قریش کا. انظر کیف ضربوا لک الامثال، ذرا دیکھو کہ کیسے فقرے چس کرتے ہیں تمہارے اوپر. فضلوا،
کبھی کہہ رہے ہیں یہ شاعر ہیں، کبھی کہتے ہیں یہ کاہن ہیں، کبھی کہتے ہیں مجنون ہیں، کبھی کہتے ہیں سحر زدہ ہیں، کیسے کیسے القابات آپ پر چسپاں کر رہے ہیں، ان کی ڈٹائی دیکھو۔ فضلوا، تو یہ بھٹک چکے ہیں، فلا یستطیعون سبیلا، تو اب یہ صحیح راستے تک نہیں پہنچ سکتے۔ وقالوا اذا كنا عظاما ورفاتا، اور وہ کہتے ہیں کہ کیا جب ہم ہو جائیں گے، ہڈیاں رہ جائیں گی ہماری، اور وہ بھی پھر گل سڑ کر چورا ہو جائیں گی، اِنَّا لَمَبْعُوثُونَ خَلْقًا جَدِيدًا، تو کیا ہم از سر نو اٹھائے جائیں گے، ایک نئی خلقت کی شکل میں پھر اٹھایا جائے گا؟ یعنی یہ ان کے لیے ناممکن بات تھی، یہ تو یقین کرنے والی بات ہی نہیں ہے، ناممکن العمل ہے۔ جواباً فرمایا قُلْ كُونُوا حِجَارَةً أَوْ حَدِيدًا، فرمایا کہ تم چاہے پتھر بن جاؤ چاہے لوہا۔ پتھر بن جاؤ پہلے سمجھ میں نہیں آ سکتا تھا، اب سمجھ میں آ رہا ہے، تمہارے فوسلز بن جائیں، یا یہ ہے کہ اس سے بھی آگے بڑھ کر وہ کوئی دھات کی شکل اختیار کر لیں تمہارے جو ڈیڈ باڈیز ہیں۔ او خلقا مما یکبر فی صدورکم، یا کوئی اور شے جو تمہارے خیال میں اس سے بھی زیادہ سخت ہو، تب بھی اللہ تعالیٰ تمہیں دوبارہ زندہ کر دے گا، وہ اس پر قادر ہے۔ فسیقولون من یعیدنا، پھر کہیں گے کہ کون ہمیں لوٹا کر لائے گا، وہ ہستی ہے کون جس کے پاس اتنی قوت ہے کہ دوبارہ زندہ کرے۔ قل الذی فطرکم اول مرہ، کہہ دیجئے کہ وہی جس نے پہلی بار تمہیں پیدا کیا تھا۔ فسینغضون الیک رؤوسہم، اب وہ اپنے سروں کو جنبش دیں گے بڑے معنی خیز انداز میں، مٹکائیں گے، اچھا یہ بات ہے، اچھا پھر یہ بتاؤ، ویقولون متیٰ، پھر کہیں گے کہ اچھا ہوگی کب وہ قیامت جب دوبارہ زندہ کیے جائیں گے، ذرا اس کا کوئی ٹائم فریم بھی ہے تو وہ بھی بتا دو۔ اب یہ ہے ان کا انداز اپنے عوام کو مطمئن کرنے کے لیے اور اپنے جو ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بحث کرنے کے حوالے سے۔ قل عسى ان يكون قریبا، اے نبی آپ جواب دے دیجئے صلی اللہ علیہ وسلم کہ کیا عجب ہے کہ جس قیامت کا تم ذکر کر رہے ہو وہ بالکل قریب ہی ہو، تم فکر کرو اپنی۔ یوم یدعوکم، جس دن وہ تمہیں پکارے گا، فتستجیبون بحمدہ، یعنی جب دوبارہ اٹھا کر پکارا جائے گا میدان حشر میں، تو پھر چلے آؤ گے اس کے حکم کی تعمیل میں اور اس کی حمد کرتے ہوئے ہوگے تم اس وقت، چاروں ناچار اس کی حمد کرو گے۔ وَتَظُنُّونَ إِن لَبِثْتُمْ إِلَّا قَلِيلًا، اور اس وقت تم یہ گمان کرو گے کہ ہم دنیا میں نہیں رہے تھے مگر بہت ہی کم مدت، انتہائی قلیل مدت تھی، جس کی اور جگہوں پر قرآن مجید میں تفصیل آئی ہے کہ ایک دن یا ایک دن کا کچھ حصہ، بس اس سے زیادہ وقت ہم نے دنیا میں نہیں گزارا۔ میدان حشر میں جب انسان دوبارہ اٹھے گا تو اس وقت یہ احساسات ہوں گے دنیاوی زندگی کے بارے میں۔ وَقُلْ لِعِبَادِي يَقُولُوا الَّتِي هِيَ أَحْسَنُ، اور اے نبی فرما دیجئے میرے بندوں سے بات وہی کیا کریں جو بہترین ہو۔ إِنَّ الشَّيْطَانَ يَنزَغُ بَيْنَهُمْ، یقیناً شیطان ہے جو لوگوں میں فساد ڈلوا دیتا ہے، زبان سے نکلی ہوئے غلط بات، اس سے جو فسادات بچتے ہیں، زبان کی حفاظت کرو، زبان سے وہی بات نکالو جو بھلی ہو، ٹھیک ہو۔ ایک بڑی پیاری حدیث ہے، حضور فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر، جو کوئی بھی تم میں سے اللہ پر اور آخرت پر واقعی ایمان رکھتا ہے، فلیقل خیرا او لیصمت، تو زبان سے کوئی خیر کی بات نکالے یا خاموش رہے۔ ہر وقت زبان سے کوئی نہ کوئی بات نکالتے رہنا بغیر سوچے سمجھے، اور کسی کے خلاف بھی ہے بد زبانی کرنا، اس سے جو فسادات بچتے ہیں اور اس کا جو انجام ہونے والا ہے، ایک ایک لفظ کا حساب دینا پڑے گا جو زبان سے نکالی۔ ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید، ایک ایک لفظ ریکارڈ ہو رہا ہے۔ اور شیطان اس کے ذریعے سے، زبان کے غلط استعمال کے ذریعے سے لوگوں کو آپس میں لڑاتا ہے۔ فلاں نے یہ سٹیٹمنٹ دے دی، اب دوسرے جو ہیں وہ تاؤ کھائے بیٹھے ہیں، اچھا یہ انہوں نے حرکت کی ہے، ان کی یہ جرت ہے، وہاں سے نیلے پہ دہلا مارا جائے گا، اور پھر یہ چیز آگے بڑھتے بڑھتے کہاں پہنچتی ہے آپ کے علم میں ہی۔ ان الشیطان کان للانسان عدوا مبینا، جان لو کہ شیطان انسان کا صریح دشمن ہے، واضح دشمن ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ ربکم اعلم بکم، تمہارا رب تمہاری اصل حقیقت سے خوب واقف ہے۔ ان یشاء یرحمکم او ان یشاء یعذبکم، وہ چاہے تو تم پر رحم فرمائے اور چاہے تو تمہیں سزا دے۔ وما ارسلناک علیہم وکیلا، اور اے نبی ہم نے آپ کو ان پر کوئی وکیل ذمہ دار بنا کر نہیں بھیجا، آپ اس کے ٹھیکیدار نہیں ہیں کہ ان کو زبردستی راہ ہدایت پر لے جائیں، آپ کا کام صرف اللہ کا پیغام پہنچا دینا ہے، سمجھا دینا۔
وَرَبُّكَ أَعْلَمُ بِمَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور تیرا رب ہی ہے جو بہتر جانتا ہے ان کو کہ جو آسمانوں میں ہیں اور زمین میں ہیں۔ وَلَقَدْ فَضَّلْنَا بَعْضَ النَّبِيِّينَ عَلَى بَعْضٍ، اور اس نے فضیلت دی ہے بعض نبیوں کو بعض پر۔ وَآتَيْنَا دَاوُودَ زَبُورًا، اور داؤد کو ہم نے عطا کیا ایک صحیفہ جس کا نام ہے زبور، آسمانی کتاب۔ زبور جو ہے وہ داؤد علیہ السلام کو عطا ہوئی، اور وہ اپنی نوعیت کی ایک الگ کتاب ہے، وہ حمد کے ترانے ہیں، اس میں شریعت نہیں ہے، وہ صرف اور صرف حمد کے ترانے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا جو ہے اس میں مختلف اسالیب میں کی گئی ہے، تو یہ بھی ایک درجہ فضیلت کا ہے کہ یہ مقام ان کو دیا گیا۔ قُلِ ادْعُوا الَّذِينَ زَعَمْتُم مِّن دُونِهِ، اے نبی فرما دیجئے کہ پکارو ان کو کہ جنہیں تم سمجھتے ہو اللہ کے سوا، جنہیں تم نے معبود بنا رکھا ہے اور سمجھتے ہو کہ ان کے پاس بھی اختیار ہے، وہ بچا لیں گے۔ فَلَا يَمْلِكُونَ كَشْفَ الضُّرِّ عَنْكُمْ، وہ تو تم سے کوئی برائی اور تکلیف دور کرنے کا اختیار ہی نہیں رکھتے، کسی قابل نہیں ہے۔ وَلَا تَحْوِيلًا، اور نہ وہ کوئی تبدیلی لا سکتے ہیں کسی کے اندر بھی۔ أُولَٰئِكَ الَّذِينَ يَدْعُونَ يَبْتَغُونَ إِلَىٰ رَبِّهِمُ الْوَسِيلَةَ، وہ ہستیاں جن کو یہ پکارتے ہیں وہ تو خود تلاش کرتے ہیں اپنے رب کا قرب، اپنے رب کا قرب، رب کی رضا کی تلاش میں رہتے ہیں کہ ایہم اقرب، کون ہے جو زیادہ قریب ہے اپنے رب کے۔ وَيَرْجُونَ رَحْمَتَهُ، اور وہ اللہ کی رحمت کے امیدوار ہیں۔ وَيَخَافُونَ عَذَابَهُ، اور اس کے عذاب سے ڈرتے رہتے ہیں۔ جن کو یہ پکارتے ہیں، جن کو سمجھتے ہیں کہ ان کو بھی خدائی میں حصہ ملا ہوا ہے، یہ بھی اختیار کے مالک ہیں۔ مثلا یہ کہ فرشتوں کو اہل عرب اللہ کی بیٹیاں سمجھتے تھے، وہ تو اللہ کی مخلوق ہیں، وہ تو بندے ہیں، اور وہ خود اللہ کے جو ہے عذاب سے ڈرتے ہیں اور ہر وقت اس کے آگے دست بستہ رہتے ہیں۔ اسی طریقے سے عیسائیوں نے حضرت عیسیٰ کو الوہیت میں پہنچا دیا، وہ اللہ کے بندے ہیں اور نبی ہیں، اور وہ خود اللہ کی رحمت کے محتاج ہیں۔ کوئی بھی ہو، سب اللہ کی رحمت کے محتاج ہیں آخرت میں، تو تم ان کو پکارتے ہو، وہ تو خود اللہ کے آگے دست بستہ رہتے ہیں اور اللہ کی عذاب سے ڈرتے رہتے ہیں۔ ان عذاب ربک کان محذورا، بے شک تیرے رب کا عذاب ہے ہی قابل حذر، یعنی جس سے ڈرنا چاہیے۔ وَإِن مِّن قَرْيَةٍ إِلَّا نَحْنُ مُهْلِكُوهَا قَبْلَ يَوْمِ الْقِيَامَةِ، اور کوئی بستی ایسی نہیں کہ جس کو ہم ہلاک نہ کر دیں قیامت سے قبل۔ أَوْ مُعَذِّبُوهَا عَذَابًا شَدِيدًا، یا ہم سزا دیں، ان پر آفت ڈال دیں، کوئی سخت آفت۔ قیامت سے قبل سب کو ہلاک ہونا ہے۔ کان ذلک فی الکتاب مستورا، یہ وہ بات ہے کہ جو کتاب میں لکھی ہوئی ہے، یعنی طے شدہ ہے اللہ کے ہاں۔ وما منعنا ان نرسل بالآیات، اور ہمیں نہیں روکا کسی نے کہ ہم بھیجتے ان کے لیے نشانیاں، الا ان کذب بها الاولون، یہ مطالبہ کرتے تھے کوئی حصی معجزہ دکھاؤ، کوئی نشانی دکھاؤ، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے پہلے رسولوں کو ہم نے اس قسم کے حصی معجزے دیے ہیں، لیکن اب ہماری جو اسٹریٹجی ہے وہ مختلف ہے، اور اب ہم نے طے کیا ہے کہ اس قسم کا حصی معجزہ نہیں دکھایا جائے گا۔ کیوں روکا ہے اس کام سے؟ الا ان کذب بها الاولون، اس لیے کہ جو پہلی قومیں ہیں جن کو دکھایا گیا تھا وہ کون سا ایمان لے آئے تھے، انہوں نے پھر بھی ساری نشانیاں اور سارے معجزے دیکھ کر بھی تکذیب کی اور انکار کیا، تو فائدہ کوئی نہیں۔ وَآتَيْنَا ثَمُودَ النَّاقَةَ مُبْصِرَةً، اور ہم نے سمود کو، قوم سمود کو اونٹنی عطا کی تھی معجزے کے طور پر، ایک چٹان سے برآمد ہوئی ہے، بہت بھاری بھرکم اونٹنی۔ اور معجزہ جو دکھانے سے اللہ تعالیٰ نے اب فیصلہ کر دیا کہ نہیں دکھانا، اس کا ایک سبب یہ بھی ہے کہ اس طرح کا حصی معجزہ جب مطالبے پر دکھایا جاتا ہے اور پھر بھی قوم نہ مانے، تو اللہ کی سنت یہ ہے کہ پھر مزید مہلت نہیں دی جاتی، پھر کام تمام کر دیا جاتا ہے۔ لہٰذا اب اللہ کی سنت یہ ہے کہ نہیں دکھانا۔ وَآتَيْنَا ثَمُودَ النَّاقَةَ مُبْصِرَةً فَظَلَمُوا بِهَا، سمود نے اس اونٹنی کے ساتھ بھی ظلم اور زیادتی کی، اور نتیجہ سامنے آ گیا، ہم پڑھ چکے ہیں پچھلی صورتوں میں۔ وَمَا نُرْسِلُ بِالْآيَاتِ إِلَّا تَخْوِيفًا، اور ہم جو نشانیاں بھیجتے رہے ہیں تو وہ صرف اسی لیے کہ لوگوں کو خبردار کر دیا جائے، انہیں اللہ کا خوف دلایا جائے۔ وَإِذْ قُلْنَا لَكَ إِنَّ رَبَّكَ أَحَاطَ بِالنَّاسِ، اور اے نبی جب ہم نے آپ سے کہہ دیا تھا کہ تیرے رب نے گھیر لیا ہے تمام انسانوں کو، احاطہ کر لیا ہے۔ وَمَا جَعَلْنَا الرُّؤْيَا الَّتِي أَرَيْنَاكَ إِلَّا فِتْنَةً لِلنَّاسِ،
اور وہ جو ہم نے آپ کو دکھایا تھا ایک رویت جو مشاہدہ کرایا تھا آپ کو، وہ اصل میں تھا لوگوں کی آزمائش کے لیے، فتنۃ للناس۔ یہ مشاہدہ کون سا ہے؟ یہ جو آپ کو شب معراج میں مشاہدات کروائے گئے، جس کا پہلا حصہ سفر کا تھا مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک، اور پھر مسجد اقصیٰ سے آسمانی سفر شروع ہوا، اور پھر وہ سدرۃ المنتہا تک گئے ہیں سارے آسمانوں سے گزرتے ہوئے۔ یہ جو ہم نے آپ کو ایک مشاہدہ کروایا تھا، یہ اصل میں لوگوں کے لیے بھی ایک آزمائش بن گیا، فتنۃ للناس۔ اور جن کے دل میں پہلے ہی کھوٹ تھا انہوں نے کہا یہ تو ممکن ہی نہیں ہے، اور انہوں نے اور فکرے کسے کہ لگتا ہے کہ اب بالکل ہی جو ہے اب دماغ ان کا وہ اس پہ خلل واقع ہو چکا ہے، ایسی باتیں کر رہے ہیں کہ جو قابل یقین ہے ہی نہیں، کہ سارے آسمانوں کی چکر لگا کر بھی آ گئے، اور پانی بھی بہہ رہا ہے، اور کنڈی بھی ابھی ہل رہی ہے، اور جو ہے وہ سب سارا سفر ہو گیا۔ تو جو جن کے دلوں میں کھوٹ ہے وہ اور زیادہ پختہ ہوں اپنے کفر کے اندر۔ وَالشَّجَرَةَ الْمَلْعُونَةَ فِي الْقُرْآنِ، اسی طرح قرآن مجید میں جو ذکر آیا ہے شجرہ ملعونہ کا، جہنم کا ایک درخت ہے جس کا ذکر ہے سورہ دخان میں، اور اس میں یہ الفاظ آ گئے کہ اِنَّهَا شَجَرَةٌ تَخْرُجُ فِي أَصْلِ الْجَحِيمِ، اہل جہنم کے لیے جو پھل ہوگا وہ جہنم کا ایک زقوم کا پودا ہوگا، درخت ہوگا، اور اس کا انتہائی تلخ اور کڑوا پھل، اور اس پہ کانٹے ہی کانٹے۔ اس میں یہ ذکر بھی آیا کہ وہ جہنم کی جڑ سے اگتا ہے۔ اب اس پر مشرکین نے جو ہے مخالفین نے تالیاں پیٹی کہ اگر وہ درخت ہے اور جہنم میں آگ ہے تو وہ اگ کیسے سکتا ہے؟ اس کے اندر آگ تو جلا دے گی۔ اب یہ ان کا اپنا تصور ہے، اس کے اوپر انہیں موقع ملا ایک اعتراض کرنے کا۔ فرمایا اس قسم کی جو باتیں ہم کرتے ہیں جس کو یہ سمجھ نہیں سکتے، جو حقائق وہاں کے ہیں، یہ آزمائش بن جاتے ہیں، اور جس کے دل میں کھوٹ ہے وہ کھوٹ اور بڑھ جاتا ہے، اور وہ اپنے آپ کو جہنم کا مستحق ثابت کر دیتا ہے۔ وَنُخَوِّفُهُمْ، اور ہم ان کو خبردار کرتے ہیں، ڈراتے ہیں۔ فَمَا يَزِيدُهُمْ إِلَّا طُغْيَانًا كَبِيرًا، لیکن ان میں تو اضافہ نہیں ہوتا مگر سرکشی بڑھ جاتی ہے، جتنا ان کو سمجھایا جاتا ہے اتنا ہی وہ دور ہٹتے ہیں۔ وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ، یہ چھٹا رکوع ہے سورہ بنی اسرائیل کا، 7واں ملکہ، اور اس میں قصہ آدم و ابلیس آ رہا ہے۔ ابھی تک قرآن مجید میں اس سے پہلے 3 مرتبہ یہ قصہ مختلف انداز سے ریپیٹ ہو چکا، سورہ بقرہ، اس کے بعد سورہ اعراف، پھر تیسرا سورہ حجر۔ سورہ حجر جو ہے وہ پچھلے پارے میں تھی، 14ویں پارے میں۔ اب چوتھی مرتبہ یہ یہاں پر آ رہا ہے سورہ بنی اسرائیل میں۔ اگلی صورت میں پھر آئے گا اور اسی مقام پر آئے گا، وہاں بھی 7واں رکوع ہے۔ یہ دونوں صورتیں جو ہیں ان میں بڑی مناسبت ہے، سورہ بنی اسرائیل اور سورہ کہف، اور وہاں پر پھر یہ ریپیٹ ہوگا، اور اس پہ کچھ اور ڈائمنشن سامنے آئیں گی، لیکن وہی 7واں رکوع سورہ کہف کا بھی ہے۔ وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ، اور جب کہا تھا ہم نے فرشتوں سے کہ سجدہ کرو آدم کو، فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ، تو سب نے سجدہ کیا سوائے ابلیس کے۔ قَالَ أَسْجُدُ لِمَنْ خَلَقْتَ طِينًا، اس نے اعتراض یہ کیا کہ کیا میں سجدہ کروں ایک ایسے شخص کو جسے تو نے مٹی سے، گارے سے پیدا کیا ہے۔ قَالَ أَرَأَيْتَكَ هَذَا الَّذِي كَرَّمْتَ عَلَيَّ، اور پھر آگے بڑھ کر یہ بھی کہنے لگا کہ ذرا دیکھ، اللہ کو مخاطب کر کے کہہ رہا ہے کہ یہ جو آدم ہے جس کو تو نے مجھ پر عزت اور فضیلت دی ہے، بلکہ فرشتوں کو بھی جھکا دیا ہے، اس کو جو یہ مقام دے دیا ہے اتنا اونچا، لَإِنْ أَخَّرْتَنِي إِلَىٰ يَوْمِ الْقِيَامَةِ، اگر مجھے موقع مل جائے اور ڈھیل دے دی جائے قیامت کے دن تک کی، لَأَحْتَنِكَنَّ ذُرِّيَّتَهُ إِلَّا قَلِيلًا، تو میں تو اس کی آدم کی ساری ذریت کو چٹ کر جاؤں گا سوائے معدود چند کے، سب کو پٹری سے اتار کے جہنم میں اپنے ساتھ لے کر جاؤں گا۔ چیلنج کر دیا اس نے۔ یہ ہے کہ آدم مٹی سے بنا ہوا ہے، گارے سے بنا ہوا ہے۔ اقبال کا شعر یاد آ رہا ہے کہ کیا امامان سیاست، کیا کلیسا کے شیوخ، سب کو دیوانہ بنا سکتی ہے میری ایک ہو، یہ شیطان سے کہلوایا ہوں۔ کیا امامان سیاست، کیا کلیسا کے شیوخ، سب کو دیوانہ بنا سکتی ہے میری ایک ہو، تو شیطان تو ایسی شے ہے۔ قال اذهب، فرمایا کہ دفع ہو، فمن تبعک منہم، جو کوئی تیرے پیچھے چلے گا ان میں سے، فإن جہنم جزاؤکم جزاء موفورا، تو جہنم جو ہے وہ تم سب کے لیے پورا پورا بدلہ ہے، بھرپور۔
وَاسْتَفْزِزْ مَنِ اسْتَطَعْتَ مِنْهُمْ بِصَوْتِكَ، اور قدم اکھاڑ دے ان میں سے جس پر تیرا قابو چلتا ہو اپنی آواز سے، یعنی آواز سے کسی بھی انداز سے جو ہے وہ شرک کی طرف بلا رہا ہے، اللہ کی نافرمانی کی طرف بلا رہا ہے، اور اس کی کوئی آواز بھی ہے، بعض نے کہا کہ آواز جو ہے وہ موسیقی ہے، یہ شیطان کی آواز ہے، اور ویسے تو آج کا میڈیا جو ہے وہ بھی ایسے ہی محسوس ہوتا ہے کہ وہ اسی کی آواز ہے جس طریقے سے جو کارنامے میڈیا کر رہا ہے۔ وَأَجْلِبْ عَلَيْهِمْ بِخَيْلِكَ، اور چڑھا دا ان کے اوپر اپنے سوار، وَرَجْلِكَ، اور پیادے، یعنی اپنا پورا لشکر جو ہے اس کو لے کر حملہ آور ہو جا، وَشَارِكْهُمْ فِي الْأَمْوَالِ وَالْأَوْلَادِ، اور شریک بن جا ان کے مالوں میں اور ان کی اولادوں میں، وَعِدْهُمْ، اور انہیں جھوٹے وعدے کر ان سے، سبز باغ دکھا انہیں جتنے مرضی جو چاہتا ہے، جو بھی تیرے پاس داؤ ہے سب کو استعمال کر لے۔ وَمَا يَعِدُهُمُ الشَّيْطَانُ إِلَّا غُرُورًا، اور شیطان وعدہ نہیں کرتا لوگوں سے، انسانوں سے، مگر وہ سب کا سب جھوٹ ہے، دغا بازی پر مشتمل ہے، اس میں کوئی حقیقت نہیں ہے۔ وہ واقعی سبز باغ دکھاتا ہے، امیدوں کے جال بنتا ہے، اور اس کی کوئی حقیقت نہیں۔ ان عبادی لیس لک علیہم سلطان، جو میرے بندے ہیں اس پر تیرا کوئی اختیار نہیں ہے۔ وکفی بربک وکیلا، اور تیرا رب کافی ہے کارساز، کام بنانے والا، یہ بھروسے کے لائق ہے۔ ربکم الذی یزی لکم الفلک فی البحر لتبتغوا من فضلہ، تمہارا رب وہ ہے کہ جو چلاتا ہے تمہارے لیے سمندر میں بڑی بڑی کشتیاں، جہاز، لتبتغوا من فضلہ، تاکہ تم اس کا فضل تلاش کرو، تجارتی سامان لانے لے جانے کے لیے اس کو استعمال کرو۔ انہ کان بکم رحیما، بے شک وہ تمہارے حق میں بہت مہربان ہے۔ وَإِذَا مَسَّكُمُ الضُّرُّ فِي الْبَحْرِ، اور جب تم پر کوئی آفت آتی ہے سمندر میں، یعنی طوفان میں گر جاتے ہو، ضَلَّ مَن تَدْعُونَ إِلَّا إِيَّاهُ، اس وقت بھول جاتے ہو ان سب کو جنہیں اللہ کے سوا پکارا کرتے تھے، لات، منات، عزا، حبل، یہ ان کے بڑے بڑے بت تھے مشرکین کے، اور فرشتے تھے وہ انہوں نے بیٹیاں بنا کر، یہ مؤنث نام ہے سارے کے سارے۔ اب سب جو ہیں وہ ان کو بلا دیا، اب صرف ایک اللہ کو پکار رہے ہیں، الا ایاہ، بس صرف ایک اللہ کو پکارتے ہو۔ فلما نجاکم الی البر، اور جب اللہ تمہیں بچا کر لے آتا ہے خشکی پہ، اعرضتم، پھر اعراض کرتے ہو، پھر کوئی توجہ نہیں ہے۔ وکان الانسان کفورا، اور بے شک انسان ہے ہی انتہائی ناشکرا۔ افامنتم من یخسف بکم جانب البر، کیا تم اس بات سے بے خوف ہو گئے ہو کہ وہ تمہیں دھسا دے ساحل سمندر پر؟ یا اللہ کا عذاب یا کوئی آفت جو ہے وہ صرف سمندر ہی میں آئے گی، خشکی پر بھی آ سکتی ہے۔ او یرسل علیکم حاصبا، یا تم پر بھیج دے کوئی پتھروں والی آندھی، کوئی اوپر سے عذاب آ جائے۔ ثم لا تجدوا لکم وکیلا، اور پھر تم نہیں پاؤ گے اپنے لیے کوئی بچانے والا، کوئی کارساز۔ ام امنتم من یعیدکم فیہ تارۃ اخری، یا تم اس سے بھی بے خوف ہو گئے ہو کہ وہ تمہیں دوبارہ لے جائے سمندر میں، اس سفر سے تو واپس آ گئے خیریت سے، دوبارہ کبھی سفر نہیں کرنا، پھر بھی تو موقع آ سکتا ہے۔ فیرسل علیکم قاصفا من الریح، اور پھر وہ بھیجے تم پر ایک سخت جھونکا ہوا کا، فیغرقکم بما کفرتم، اور پھر تمہیں غرق کر دے تم سب کو تمہاری اس ناشکری کے نتیجے میں۔ ثم لا تجدوا لکم علینا بہ تبیعا، پھر تم نہیں پاؤ گے کسی کو کہ وہ تمہاری طرف سے اللہ سے باز پرس کر سکے کہ وہ ہمارے عزیز تھے، رشتہ دار تھے، وہ کیا کیا اور کیوں کیا، کسی میں یہ مجال نہیں ہے، کسی کو یہ یارہ نہیں۔ وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم، ہم نے بڑی عزت دی ہے بنی آدم کو، وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ، عزت کا مقام تو یہ ہے کہ فرشتوں تک کو جھکا دیا۔ ابلیس کو جھکانا بھی اس کا مطلب یہ تھا کہ جنات کو بھی آگے جھکنے کا حکم تھا، وہ نمائندہ تھا جنات کا، تو انسان کو ان پر فضیلت دی ہے، جنات پر، یہاں تک کہ فرشتوں سے بھی۔ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ، اور ہم نے سواری عطا کی ہے اس کو بر و بحر میں، خشکی پر بھی اور سمندر میں بھی۔ اب اس پہ اضافہ کر لیجئے وَفِي الْجَوِّ، سواری اب دو نہیں ہے، تیسری بھی ہے، فضا کے اندر بھی اللہ تعالی ہمیں اٹھائے پھرتا ہے۔ وَحَمَلْنَاهُمْ، وہ ہمیں لے کر چلتا ہے، وہ اٹھاتا ہے ان سواریوں میں۔ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ، اور اللہ نے بنی آدم کو عمدہ رزق عطا فرمایا ہے۔ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا،
اور ہم نے انہیں فضیلت عطا فرمائی ہے اپنی مخلوقات میں سے اکثر پر. یوم ندعو کل اناس بامامہم، جس دن کہ ہم بلائیں گے ہر گروہ کو، ہر فرقے کو، ہر قبیلے کو ان کے سرداروں کے ساتھ. فمن اوتی کتابہ، یعنی ہر طبقے کا جو بھی لیڈر ہے، سردار ہے، اس کے پیچھے اس کا جو ہے گروہ ہوگا. ہر قوم، ہر قبیلہ اپنے اپنے سردار کی سرکردگی میں ہی اللہ کے حضور حاضر ہوں گے، اور لیڈر صاحب جو ہیں وہ آگے رہیں گے. فمن اوتی کتابہ بیمینہ، تو جس کسی کو کتاب دی گئی اس کے داہنے ہاتھ میں، یعنی اعمال نامہ، فاولئک یقرؤون کتابہم، وہ تو پڑھیں گے، شوق سے پڑھیں گے اپنے اعمال نامے کو. ولا یظلمون فتیلا، اور ان کے ساتھ ظلم نہیں ہوگا بال برابر. ومن کان فی ہذہ اعمی، اور جو شخص دنیا میں بھی اندھا بنا رہا، اللہ کی ہدایت سے آنکھیں بند کیے رکھی، آسمانی ہدایت سے بالکل بے خبر ہو کر اور غافل ہو کر دنیا پرستی ہی میں لگا رہا، فہو فی الآخرۃ اعمی، وہ آخرت میں بھی اندھا اٹھایا جائے گا. وَأَضَلُّ سَبِيلًا، اور بہت دور کا جو ہے پڑا ہوگا گمراہی میں. وَإِن كَادُوا لَيَفْتِنُونَكَ عَنِ الَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ، اور اے نبی اگر یہ لوگ تو تلے ہوئے ہیں، یہ مشرکین عرب اور سرداران قریش، کہ آپ کو بچلا دیں اس چیز سے کہ جو ہم نے وحی کی ہے آپ کی طرف. بڑا دباؤ ہے آپ کے اوپر کہ ہمارے معبودان باطن کے لیے بھی کوئی گنجائش نکالیں، اس قرآن کی جگہ کوئی اور قرآن لائیں، یہ ہمیں ایکسیپٹیبل نہیں ہے، اس میں فلاں فلاں ترمیم کریں. بہت پریشر ہے آپ پر، ہمیں معلوم ہے. لتفتری علینا غیرہ، تاکہ آپ ہماری طرف کوئی غلط بات منسوب کر دیں، یعنی ان کی خواہش کے مطابق کوئی بات ایسی لے آئیں اور ہم پر غلط بات منسوب کر دیں. ان کی تو کوشش ہے. وَإِذًا لَاتَّخَذُوكَ خَلِيلًا، اور اگر آپ نے ایسا کیا تو یہ تو آپ کو دوست بنا لیں گے، سر آنکھوں پہ بٹھائیں گے. بلکہ آپ کو معلوم ہے کہ قریش کی طرف سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ پیشکش بھی کی گئی تھی کہ آپ جو ہے یہ ہمارے بتوں کے خلاف بولنا چھوڑ دیں، اور ہم آپ کو جو ہے سونے میں تول دیں گے، آپ کو سرداری دے سکتے ہیں، آپ جہاں کہیں ہم آپ کا رشتہ کر دیں گے جس گھرانے میں آپ چاہیں، اور آپ کو اپنا بادشاہ بھی بنا لیں گے. شرط یہ ہے کہ آپ نے ہمارے بتوں کو برا نہیں کرنا. تو اگر آپ ان کے حق میں تھوڑا سا بھی آپ نے کچھ فیور کر دی تو یہ تو آپ کو سر آنکھوں پہ بٹھائیں گے اور آپ کو دوست بنا لیں گے، ساری دشمنیاں جو ہیں وہ ختم ہو جائیں گی. لیکن وَلَوْلَا أَن ثَبَّتْنَاكَ، اور اگر ہم نے ہی آپ کو نہ سنبھالا ہوتا اور آپ کے قدموں کو نہ جمایا ہوتا، پریشر تو اتنا زیادہ تھا آپ پر. لَقَدْ كِدتَّ تَرْكَنُوا إِلَيْهِمْ شَيْئًا قَلِيلًا، تو قریب تھا کہ آپ ان کی طرف کسی قدر جھک ہی جاتے، ان کے پریشر میں آ جاتے. اذا لأذقناك ضيف الحیات، اگر آپ ان کے پریشر میں آ جاتے وہ تو سر آنکھوں پر بٹھاتے، لیکن آپ کے ساتھ اللہ نے کیا کرنا تھا، پھر ہم آپ کو دگنا مزہ چکھاتے دنیا کی زندگی کے عذاب کا، وضعف الممات، اور دگنا جو ہے آخرت کا. اب یہ ہے اصل میں ان کو سنایا جا رہا ہے کہ اس کی کوئی توقع مت رکھو کہ اللہ کے رسول کسی بھی درجے میں تمہارے دباؤ میں آ سکتے ہیں، اس کا کوئی امکان نہیں. ثم لا تجد لك علينا نصيرا، اور پھر آپ ہمارے مقابلے میں کسی کو اپنا مددگار نہ پاتے. وَإِن كَادُوا لَيَسْتَفِزُّونَكَ مِنَ الْأَرْضِ، اور یہ تو چاہتے ہیں کہ آپ کو آپ کے قدم اکھاڑ دیں اس سرزمین سے. یہ چونکہ مکی صورت ہے اور یہ سورہ بنی اسرائیل اور سورہ کہف بھی مکی دور کے آخری حصے کی ہیں، آخری 4 سالوں میں. یہ تو سازش کر رہے ہیں کہ آپ کو یہاں سے نکال دیں، لِيُخْرِجُوكَ مِنْهَا، تاکہ آپ کو یہاں سے اس سرزمین سے نکال دیں. وَإِذًا لَا يَلْبَثُونَ خِلَافَكَ إِلَّا قَلِيلًا، اگر ایسا ہو گیا تو یہ بھی زیادہ عرصے ٹک نہیں سکیں گے مگر کچھ ہی مدت. آپ کے بعد ان کے اوپر بھی عذاب آئیں گے مختلف، اور یہ بھی زیادہ عرصے تک ٹک نہیں سکیں گے. سنت من قد ارسلنا قبلک من رسلنا، یہی سنت ہے ہماری ان تمام رسولوں کے معاملے میں جنہیں ہم نے آپ سے پہلے بھیجا. ولا تجد لسنتنا تحویلا، اور آپ نہیں پائیں گے ہماری سنت میں، ہمارے دستور میں کوئی فرق و تفاوت. اقم الصلاۃ لدلوک الشمس الی غسق اللیل وقرآن الفجر، اے نبی نماز قائم رکھیے سورج ڈھلنے سے رات کے اندھیرے تک. سورج کے ڈھلنے سے اور رات کے اندھیرے تک، یہ نمازوں کا مختلف نمازیں ہیں جو اس میں آ جاتی ہیں. وقرآن الفجر،
اور فجر کے وقت کا قرآن پڑھنا، یعنی باقی نمازیں تو اس عرصے میں آ جائیں گی. سورج ڈھلنا شروع ہوتا ہے تو سب سے پہلی نماز ہے ظہر، یعنی زوال شروع ہوتا ہے تو زوال کے بعد پہلی نماز ظہر ہے، پھر مزید ڈھلتا ہے تو عصر ہے، پھر غروب ہو جاتا ہے تو مغرب ہے، اور رات کے اندھیرے تک جو کہا گیا تو وہ عشاء ہے. تو یہاں 4 نمازیں تو اس میں کور ہو گئیں. وقرآن الفجر، اور فجر کا قرآن پڑھنا، یہ 5ویں ہے. ان قرآن الفجر کان مشہودا، بے شک فجر کا جو قرآن پڑھنا ہے وہ بڑی حضوری کی چیز ہے. اس میں فرشتے حاضر ہوتے ہیں، اس پہ انسان جو ہے اس کے اندر بھی آمادگی ہوتی ہے، ریسیپٹیو ہوتا ہے اس کا معاملہ. وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَهَجَّدْ بِهِ، اور رات کے کچھ حصے میں بھی آپ اس قرآن کے ساتھ جاگیے. نافلۃ لک، یہ اضافی طور پر آپ کے ذمے ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذمے ایک تو تھا دن بھر کی مشقت، دعوت، تبلیغ، انذار، تبشیر، وعظ، نصیحت، لیکن رات کو بھی آپ نے اللہ کے حضور کھڑے ہونا ہے. فتہجد بہ، تہجد کسے کہتے ہیں؟ تہجد بہ، رات کا اٹھنا، رات کا جاگنا. بہ کے اندر جو ضمیر آ رہی ہے، کس کے ساتھ جاگنا ہے؟ قرآن کے ساتھ. اصل میں جو تہجد کی نماز ہے اس میں اس کا اصل روح اس کی یہ ہے کہ زیادہ سے زیادہ قرآن پڑھا جائے، اور اس فارمیشن میں کہ انسان 10 بستہ کھڑا ہو اللہ کے سامنے نماز کی نیت باندھ کر، اس سے حضور کھڑا ہو اور قرآن پڑھے. ورتل القرآن ترتیلا، چنانچہ آپ کو بتایا گیا تھا کہ نصف شب یا 1/3 یا 2/3 آپ نے قیام کرنا ہے رات کو، اور پڑھنا کیا ہے؟ قرآن. رکعتیں 8 ہوں گی زیادہ سے زیادہ، لیکن یہ ہے کہ زیادہ سے زیادہ اس پہ قرآن پڑھا جائے. عسیٰ ان یبعثک ربک مقاما محمودا، قریب ہے کہ آپ کا رب آپ کو پہنچائے گا، فائز کرے گا مقام محمود پر. یہ جو انداز ہے شاہانہ انداز ہے، یعنی اس میں وعدہ ہے کہ آپ کے لیے تو مقام بہت اونچا ہے. ویسے بنی انسان کو تمام پر فضیلت دی گئی، اور جو آپ کی فضیلت ہے مقام محمود پر فائز ہوں گے، جو سب سے اونچا مقام ہو سکتا ہے کسی بھی مخلوق کے لیے. وَقُلْ رَبِّ أَدْخِلْنِي مُدْخَلَ صِدْقٍ، اور دعا کیجئے پروردگار داخل کر مجھے سچائی کا داخل کرنا. وَأَخْرِجْنِي مُخْرَجَ صِدْقٍ، اور نکال مجھے سچائی کا نکالنا. یہ اصل میں تمہید کیا ہو رہی ہے؟ ہجرت کی، کہ میں نکلوں تو سچائی کے ساتھ اور داخل ہوں تو سچائی کے ساتھ. وَاجْعَلْ لِي مِن لَّدُنْكَ سُلْطَانًا نَصِيرًا، اور عطا فرما مجھے اپنے پاس سے ایک مددگار قوت. چنانچہ اللہ نے مدینہ میں جو ہے وہ قوت فراہم کر دی. اوس اور خزرج مسلمان ہو گئے، اور آپ کی حیثیت وہاں پر ایک فیصلہ کن حیثیت جو ہے مدینہ کے اندر جاتے ہی آپ کو حاصل ہو گئی. اور پھر وہیں سے ایک اسلامی معاشرے کی بنیاد اٹھی ہے، داغ بیل چلی ہے. اور پھر کفار کے ساتھ جو ہے مشرکین عرب کے ساتھ پھر جو قتال اور جہاد کا سلسلہ شروع ہوا تو مدینہ میں ہی بیس تھا، اور وہیں سے آپ یہ سارا معاملہ کر رہے تھے. تو یہ آپ کو ایک قوت عطا ہوئی. وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ، اور فرما دیجئے کہ آ گیا ہے حق اور نکل بھاگا ہے باطل. اِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا، بے شک باطل تو ہے ہی نکل بھاگنے والا. اس وقت آپ ہجرت کے لیے مجبور ہو رہے ہیں، حالات ایسے ہیں، اس پہ حکمت بھی ہے. آپ ہجرت کریں گے، آپ مکے کو چھوڑنا آپ کو پسند نہیں تھا، بیت اللہ سے دور ہونا آپ کو پسند نہیں تھا، بیت اللہ سے بڑی شدید محبت تھی، لیکن اس وقت تو آپ نکلیں گے اور یہ اللہ کا فیصلہ ہے. لیکن اسی کے اندر بشارت دے دی گئی کہ جاء الحق وزهق الباطل، ایک وقت آئے گا کہ حق غالب ہوگا اور باطل نیست و نابود ہو جائے گا. اور آپ کا نکلنا بھی سچائی کے ساتھ ہو اور داخل ہونا بھی. چنانچہ سن 8 میں وہ وقت آ گیا جب مکہ فتح ہوا اور آپ تشریف لائے ہیں. اور اس وقت جب آپ مکے میں داخل ہوئے تو سب سے پہلا کام کیا کیا؟ بیت اللہ میں داخل ہوئے اور ایک ایک بت کو اپنی لاٹھی سے اس کو جو ہے پاش کیا. اور اس وقت آپ کی زبان مبارک پر الفاظ تھے جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل كان زهوقا. آیت تو اب نازل ہو رہی ہے، اس کی عملی تفسیر، عملی تعبیر اس وقت ہوئی. بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم.